بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 301۔ اور آپ اپنا سر مبارک میری جانب نکال دیتے جبکہ آپ اعتکاف میں ہوتے اور میں بحالت حیض آپ کے سر مبارک کو دھو دیتی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 302۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم ازواج میں سے جب کوئی حیض میں ہوتی اور اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ استراحت کا ارادہ فرماتے تو آپ ازار باندھنے کا حکم دیتے، باوجود کا حیض جوش میں ہوتا پھر آپ اس کے ساتھ استراحت فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تم میں سے ایسا کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی خواہش پر کنٹرول کرنے والا ہو؟ اس حدیث کو شبانی سے بیان کرنے میں خالد اور جریر نے مطابقت کی ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 303۔ حضرت ممونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج میں سے کسی کے ساتھ استراحت فرمانا یعنی مل کر سونا چاہتے اور وہ حائضہ ہوتی تو آپ کے حکم سے وہ ازار باندھ لیتی۔ اس حدیث کو سفیان نے شبانی سے بیان کیا ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 304۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے گئے، پھر آپ کا گزر عورتوں پر ہوا تو آپ نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ تم صدقہ زیادہ کیا کرو کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت جہنم میں دیکھی ہے۔ وہ بولی یا رسول اللہ ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا تم لعنت بہت کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو، میں نے تم سے زیادہ کسی کو دین و عقل میں نقص رکھنے کے باوجود سارائے مرد کی عقل کو لے جانے والا نہیں پایا۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہماری عقل اور دین میں نقصان کمی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی نصف گواہی کے برابر نہیں؟ انہوں نے کہا بے شک ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہی اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا یہ حقیقت نہیں کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزہ رکھتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ آپ نے فرمایا بس یہی عورت کے دین کا نقصان ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 305۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بائیں حالت نکلے کہ ہم حج کے علاوہ کسی چیز کا ذکر نہ کرتے تھے۔ جب ہم مقام صرف پر پہنچے تو مجھے حیض آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا کاش میں امسال حج کا ارادہ ہی نہ کرتی۔ آپ نے فرمایا شاید تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اسے تو اللہ تعالیٰ نے تمام بناتے آدم پر لکھ دیا ہے، اس لیے تم وہ تمام افعال کرتی رہو جو حاجی کرتا ہے، البتہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرنا تانکہ کہ تم پاک ہو جاؤ۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے حدیث پروف چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔